صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص ہو۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، آپ کا جو پیغام تھا امت کے نام، حج کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس کے
پہلے حصے کے اوپر پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگوں بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اس طرح حرام کیے گئے ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، عرفات کے اندر عرفہ کے دن کی حرمت، فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے ذو الحجہ کی، اور جس طرح اس شہر مکہ کی حرمت ہے، جس طرح ان کا احترام ہے، جس طرح ان کی عزت ہے، بالکل اسی طرح ایک مومن مسلمان کے مال کی اور جان کی اور خون کی تمہارے اوپر جو ہے وہ حرمت ہے۔ خون کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبہ میں جو ہے وہ گوش گزار کی۔ آج انشاءاللہ ان دماءکم و اموالکم، تمہارے مال بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام کیے گئے ہیں جو ناجائز طریقے سے تم جو ہے وہ کھاتے ہو۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر ایمان والے لوگوں کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے مالوں کو نہ کھایا کرو، آپس کے اندر بینکم بالباطل۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال اور طیب مال کھانے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو پاکیزہ اور طیب چیزوں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو خاص طور پر رسولوں کو حکم دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم نے بھی کھانا ہے تو پاکیزہ اور طیب اور حلال ہی کھانا ہے، یعنی کہ حلال کھانا، حلال کی تلقین اللہ نے ایمان والے لوگوں کو بھی کی اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کی جو ہے وہ تلقین کی کہ کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ خود حرام کھایا نہ اپنی آل اولاد کو کھانے دیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تھے، چھوٹے سے بچے تھے، جاتے ہوئے راستے سے کہیں سے گری ہوئی کھجور اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کے اندر ڈال دیا، چھوٹا سا بچہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے منہ سے اس کھجور کو باہر نکال دیا، کہا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ آل محمد کے اوپر حرام ہے، یعنی کہ حرام ہو سکتا ہے یہ مال ایسا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود حرام کھایا نہ آپ نے اپنی آل اولاد کو کھانے دیا، اور آپ کی جو تربیت تھی وہ آپ کے صحابہ کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو شاگرد تھے نا ان کے اندر بھی نظر آتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی کتنی تلقین کرتے پاکیزہ طیب اور حلال مال کھانے کی۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور صحابہ کتنی جو ہے وہ احتیاط برتتے اس معاملے کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے غلام نے ایک مرتبہ ان کو کوئی چیز لا کر دی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز کھا بھی لی۔ جب کھا لی تو غلام نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ چیز کہاں سے آئی تھی، یہ کیسے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے ایک ٹیوا لگایا تھا، وہ ٹیوا جو ہے وہ پورا ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال ملا، اس سے میں نے یہ چیز بنا کر آپ کو کھلائی۔ قربان جائیں لوگوں کے تقوی کے اوپر
حالانکہ بھول کے اندر اس طرح کھا لینا تو بندہ شریعت کے اندر اس کی کوئی سختی نہیں ہے کہ بندہ لا علمی کے اندر کوئی چیز کھا لے اسے پتہ نہیں چلا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، انہوں نے فوراً اپنے منہ کے اندر حلق کے اندر انگلی کو ڈالا، ہاتھ کو ڈالا اور فوراً جو ہے وہ قے کر دی اور کہا کہ حرام مال ابو بکر صدیق کے پیٹ کے اندر نہیں کھا سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت تھی۔ حرام مال غلطی سے شبہ سے بھی چلا گیا وہ بھی نہیں پیٹ میں رہنے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دو صحابہ کا واقعہ مشہور ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، مشہور واقعہ۔ وہ کسی علاقے کے اندر گئے، سفر کی حالت کے اندر تھے، ان لوگوں نے ان کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ مہمان نوازی نہ کی، وہ وہاں پر ٹھہرے۔ ہوا یہ کہ ان کے سردار کو جو ہے وہ سانپ نے جو ہے وہ ڈس لیا، کسی بچھو نے جو ہے وہ ڈس لیا۔ انہوں نے کہا تم میں سے کسی ایک کے پاس کسی کے پاس کوئی ایسا علم ہے، کوئی دم کر سکتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے؟ ہمارے بادشاہ کو سانپ نے بچھو نے ڈس لیا ہے، اس کے لیے کوئی دم ہے؟ انہوں نے کہا دم ہم کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ شفا دے دی۔ جب شفا دی نا تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ بکریاں طے کر لی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت خارجہ بن سلط کے بارے میں 100 بکریاں ان کو ملی۔ یہاں پر انہوں نے اس بادشاہ کو سردار کو دم کیا تو 40 بکریاں انہوں نے طے کر لی۔ جب بکریاں طے کر لی، بعض روایات میں 30 کے الفاظ بھی موجود ہیں، تو پھر بکریاں مل گئی، دم کر لیا، بکریاں مل گئی۔ اب بکریاں پاس تھی، بھوک بھی تھی، ان لوگوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی، لیکن قربان جو ان لوگوں کے تقوی کے اوپر کہنے لگے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بکریوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تب تک ہم میں سے ان کو کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ ضرورت تھی، لیکن ضرورت ہونے کے باوجود بھی ان کا تقوی ایسا تھا، انہوں نے کہا نہ شبہ والا مال بھی نہیں کھانا۔ شبہ والا مال، جو بندہ شبہ والی چیز سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بکری وہ ہے جو باڑ کے اوپر جو ہے وہ چارہ چرتی ہے، باڑ کے اوپر ایک طرف جو ہے وہ اس کا مال ہے، دوسری طرف دوسرے ساتھی کا مال ہے۔ اگر وہ باڑ کے اوپر منہ مارے گی تو قریب ہے کہ وہ باڑ کے دوسری طرف بھی منہ مار لے جہاں پر اس نے منہ نہیں مارنا۔ اگر وہ باڑ سے دور دور جو ہے وہ چارہ چلے گی تو پھر اس کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسری طرف بھی منہ مار لے۔ یعنی کہ جب بندہ کسی حرام چیز کے قریب ہو نا، شبہ والی چیز ہو، تو سمجھے کہ وہ بندہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جہاں پر شک آ گیا وہاں پر معاملے کو چھوڑ دے۔ فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک کے اندر ڈال دینا اس چیز کو چھوڑ دو، شک والی چیزوں سے بھی چھوڑ دو۔ صحابہ نے شک والی چیز کو بھی استعمال نہیں کیا حلال و حرام کے معاملے میں۔ حلال و حرام کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب بندہ حرام مال کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے عبادات کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے کہ ایک لقمہ کھانے سے فرمایا 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مثال دی، ایک بندہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے اللہ رب العالمین کے گھر آتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، دور دراز سے سفر کیا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہو چکا ہوتا ہے، گرد و غبار اس کے سر کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور جا کر بیت اللہ کے اندر جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا مجھے قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ فرمایا مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، تیرا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، تو نے جسم کے اوپر یہ جو پہنا ہے نا احرام، یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی حرام کے ہیں، غذی بالحرام، اور جس جسم کے ساتھ تو یہاں پر آیا ہے نا اس جسم کے اوپر جو گوشت ہے نا، جو تیرا جسم بڑا ہوا ہے یہ بھی حرام کے مال کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ حج جیسی عبادت اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اب اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔
بندہ جتنا مرضی گناہگار ہونا جب بیت اللہ کے اندر جاتا ہے نا اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا آنا مجھے قبول نہیں. کیوں قبول نہیں؟ تیرا مال ہی حرام کا ہے، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے. جب لقمہ حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، احرام حرام کا ہو، تو سفر کر کے آیا، چاہے کتنی دور دراز سے آیا، چاہے تو بیت اللہ کے اندر آ کر بھی عبادت کر رہا ہے، چاہے تو بیت اللہ کے اندر آ کر بھی اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تیری پکار کو نہیں سنتا، تیرا حج بھی قبول نہیں. حرام کمائی کا، حرام کے لقمے کا انسان کی عبادت کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے اس حدیث سے آپ جو ہم سامنے رکھتے ہیں، اس حدیث سے اندازہ لگا. اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے متعلق جو الفاظ ذکر کیے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان کے اندر ہر کوئی بندہ اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا، اپنے اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوگا. کوئی پاؤں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پوری ٹانگ تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ہی ڈوبا ہوگا. لا يزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. وہاں پر ابن آدم کا ہر بیٹا، ہر انسان حشر کے میدان کے اندر اس وقت تک فرمایا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا. باقی باتیں تو بعد میں ہوگی نا. جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا. ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کمایا کہاں سے؟ اور دوسرا سوال کیا ہوگا کہ مال لگایا کہاں پر؟ یہ بنیادی 2 سوال، وہاں پر 5 سوال ہونے ہیں. ان میں سے 2 بنیادی سوال یہ ہوں گے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر لگایا. تیرا مال حلال کا تھا، تیرا مال حرام کا تھا. اگر حلال کا تھا تو یہ بتا لگایا کہاں پر، حرام کاموں میں تو نہیں لگا دیا. یعنی کہ یہ بنیادی سوال ہوگا. مال کے متعلق بنیادی طور پر سوال پوچھا جائے گا، یہ بتا مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں پر. اور آپ لوگ جانتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر حرام کا لقمہ کھاتا ہے نا، اس کی نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے، اس کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں. لقمہ حرام کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے، جس طرح لقمہ حلال کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ بڑا بینک بیلنس رکھتا ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، کار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حرام کا ہے. اللہ کی قسم وہ بندہ اس بندے سے زیادہ عزت والا ہے جس کے پاس ٹوٹی ہوئی ساکن ہے اور ہے حلال کی، دیہڑی لگاتا ہے، حلال کا کماتا ہے، چاہے 1000 روپیہ 500 روپیہ کماتا ہو، وہ اس بندے سے کروڑ درجے بہتر ہے جو لاکھوں کماتا ہے لیکن حرام کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر سکون ہی بڑا رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری نسلیں برباد ہو گئی، ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، اولادیں گالیاں دیتی ہیں. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا. اولاد کو کھلایا ہو لقمہ حلال کا، محنت کر کے کھلایا ہو، حلال کھلایا ہو، اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک ہوتا ہے. جب حرام کھلانا ہے تو پھر اولاد کہنا کیسے مانے گی؟ اولاد نافرمانی ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ، یہ جن کی بخاری شریف کا ہم حوالہ دیتے ہیں، یہ دیکھیے بخاری تو بعد میں لکھی، ابھی بچپن ہے، چھوٹے ہیں، پلاننگ پہلے ہوتی ہے. لقمہ حلال کی برکت جو ہے وہ کتنی ہے. اٹھائیے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت. کہتے ہیں ان کے والد گرامی کے بارے میں لکھا ہے، ان کے والد گرامی جب فوت ہونے لگے تو گھر کے اندر بیوی سے کہنے لگے، بچوں سے کہنے لگے، اپنے گھر کہنے لگے، جس طرح ہم میں سے کوئی بندہ وصیت کر دیتا ہے. کہنے لگے میری کمائی کے اندر 1 درہم 1 روپیہ حرام تو درکنار شبے کا بھی نہیں ہے. مجھے اپنی کمائی پر اتنا یقین ہے کہ شبہ بھی نہیں ہے میری کمائی کے اندر کہ حرام کا شبہ بھی ہو. حرام تو دور کی بات ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد سے جس بندے کو پیدا کیا، جس سے کام لیا، ان کو لوگ دنیا محمد بن اسماعیل بخاری کے نام سے جانتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بخاری کی حدیث کا حوالہ دیتا ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ.
دنیا کے اندر بہترین صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد بخاری شریف ہے۔ حلال مال کا اثر نسلوں تک ہوتا ہے جس طرح حرام مال کا نسلوں تک ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے مال اور تمہارے خون تمہارے اوپر حرام کیے گئے جو تم ناجائز طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے خون نہیں بہانا، ناجائز طریقے کے ساتھ مال نہیں کھانا کسی کا۔ آج معاشرے کے اندر کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن مال کو فروخت کرنے کے لیے جس اللہ کو مانتا ہے اس اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا کر جو ہے وہ مال کو فروخت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم سے لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، مال کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اس سے ملاقات کریں گے اور اللہ غصے سے بھرے ہوں گے اس بندے کے اوپر، غصے کی حالت کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ جس بندے نے اللہ کا نام لے کر کسی کی جگہ کے اوپر مال کے اوپر قبضہ کیا ہوگا۔ ہے مسلمان قسم اللہ کی اٹھاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تین بندے ایسے ہیں، تین بندے ایسے لا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی طرف نہ دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب جو ہے وہ دیں گے، دردناک عذاب ملے گا۔ ان میں سے ایک کون سا ہے؟ فرمایا ایک وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو اپنے مال کو جھوٹی قسم اٹھا کر فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر مال کو فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، اللہ اسے پاک نہیں کریں گے، مطلب گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک قسم اٹھائی جاتی ہے، ہزاروں قسمیں۔ ہمارے ہاں جس کام کے اندر دو نمبری کرنی ہوتی ہے اس کو قسم اٹھا دیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں کہ شاید کو اعتبار کر لیں۔ یقین دلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر قسم بھی اللہ کے نام کی اٹھائی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھیں گے بھی نہیں، جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پر تو نفسی ہر بندہ پکار رہا ہوگا۔ معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دھوکہ ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، دھوکہ دینے کے لیے تو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو بندہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں، وہ میری سنت پر ہی نہیں، یا ایک مانا وہ امت میں سے نہیں۔ مسلمان ہو اور دھوکہ دے۔ آج مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ ہر کام کے اندر دھوکہ، فراڈ، دکھایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے اور پہنچایا کچھ جاتا ہے۔ ہم تو اتنے بے دین ہو گئے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہ گیا دلوں کے اندر۔ کھانے پینے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر دو نمبری ملاوٹ، ادویات کے اندر ملاوٹ، دو نمبری دھوکہ، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ بنانے کی چیزیں، ہر چیز جو استعمال میں آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اندر بھی دو نمبری ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، ایمان والو سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سیدھی سیدھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں جو بندہ امانت کا پکا نہیں۔ امانت تو معاشرے کا حسن ہوتی ہے۔ ایک بندہ پیسے دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تیرا اور میرا سودا طے ہو گیا، اس طرح کی چیز مجھے ملنی چاہیے، وہ بات اور طے کرتا ہے، پہنچائی اور جاتی ہے۔ دو نمبری، یعنی کہ دو نمبری کرنے والا بندہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، ہر کام کے اندر دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا۔ ایمان ہے ہی نہیں اس بندے کا جس کی امانت نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر چھری اور بغدہ بہت تیز ہے۔
دھوکہ دینے میں بڑے تیز ہے. بلکہ معاشرے کے اندر جو بندہ جتنا بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، دو نمبری کرنے والا ہوتا ہے، زبان کا چاتر ہوتا ہے، کہتے ہیں کاروبار تو یہ بندہ کرتا ہے. جو بندہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، سیدھی سیدھی گفتگو کرتا ہے، وہ بندہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی دین ہی نہیں جس کا کوئی وعدہ ہی نہیں. وعدہ خلافی کو تو کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا مسلمانوں کے اندر. یعنی کہ ایمان کی حالت، ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کھانے کے لیے، مال کو فروخت کرنے کے لیے، اپنا پیسہ بنانے کے لیے اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ مال کھانے کا ایک طریقہ ہے، دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے. جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے جو تم ناجائز طریقے سے کھاؤ، باطل طریقے سے کھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر بھی جو باتیں اپنے صحابہ کو سکھلائی وہ تو کھری کھری اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منڈی کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے منڈی کے اندر دیکھا، وہاں پر آپ نے کھجوروں کے ایک ٹوپے کے اندر یا ایک جو ہے وہ اس کے اندر کھجوروں کے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کیا. دیکھا اوپر سے کھجوریں خشک ہیں، اندر سے گیلی ہیں. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بارش ہو گئی تھی، کھجوریں گیلی ہو گئی تھی اس لیے. آپ نے فرمایا گیلی کھجوریں الگ کرو، خشک کھجوریں الگ کرو. آج ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بڑی ظالم ہے، امریکہ بڑا ظالم ہے، کافر بڑے ایسے ہیں، جبکہ مسلمان ایک ریڑھی کے اوپر پھل فروش، جو سبزی بیچنے والا، جو پھل بیچنے والا ہے، وہ دکھاتا اور ہے اور دیتا اور ہے. اس نے آگے چیز اور لگائی ہے، پیچھے چیز اس نے اور رکھی ہوئی ہے. مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھنے والا ہے، دھوکہ دینے میں ماہر ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر بارش آ گئی ہے، کھجوروں کو الگ کرو، خشک الگ کرو، گیلی الگ کرو، بتا کر فروخت کرو، بتا کر فروخت کرو. طمع اور لالچ، ہرس ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ساری اخلاقیات کو ختم کر دیتی ہے. مال کی محبت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کو بھی کھا جاتی ہے، ہرس اور لالچ. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر داخل کر دیے جائیں نا، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا لالچی اور حریص بندہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچا لیتا ہے. ایک بندہ لالچی ہو، طمع رکھتا ہو، لالچ ہے نا جس کی وجہ سے دھوکہ دے رہا ہے، لالچ ہے نا جس کی وجہ سے فراڈ کر رہا ہے، لالچ ہے نا جس کی وجہ سے بے ایمانی کر رہا ہے، وہ لالچ ہی ہے نا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر چیزوں کو فروخت کر رہا ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے نا، وہ اتنی چیر پھاڑ کر کے بکریوں کو قتل و غارت نہیں کریں گے، بکریوں کو نہیں کھائیں گے جتنا ایک لالچی بندہ، اس کا لالچ طمع اس کے ایمان کو نقصان پہنچا دیتا ہے. زیادہ پیسے بنانے کے چکروں میں اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں. جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان دماغکم اموالکم. معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن چیزوں کا تذکرہ کیا اپنے حج کے اندر، خطبے کے اندر، جو ایک بنیادی حیثیت جو ہے وہ خطبہ رکھتا ہے، فرمایا معاملات سیدھے کر لو، قتل و غارت نہیں کرنی اور نہ حق کسی کا مال بھی نہیں کھانا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے. اور فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ حلال و حرام کے درمیان فرق ہی نہیں کریں گے، مال کدھر سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس آنے دو. بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، بس مال آنا چاہیے. آج جس کا جہاں پر بس چلتا ہے نا، جس کا جہاں پر بس چلتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ طاقت اور بساط کے مطابق. اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. بڑے بڑے لوگ آئے دنیا کے اندر، فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ آئے جن کے پاس مالوں کے خزانے تھے اور جن کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ ایک جماعت اٹھاتی تھی، ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہا. کیا وہ ساتھ لے گئے؟ دنیا کے اندر ہرس بندے کو اس کی آخرت بھی برباد کرتی ہے، اس کی نسلوں کو بھی برباد کرتی ہے اگر تو حرام کا مال کھا رہا ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ناجائز مال کھانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کی، دوسروں کی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. جہاں پر جس کا بس چلتا ہے وہ جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے. لاکھوں کی جگہ، کروڑوں کی جگہ، لیکن کسی غریب کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا. کیا مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی کہ ایمان والوں
جو بندہ ناحق کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. 7 زمینوں کا. ایک بلشت کسی بندے نے کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کیا، اللہ رب العالمین اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. معاملات کے اندر معافی نہیں ہونی، معافی نہیں ملنے والی. چاہے کسی نے ایک بلش بھی کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کیا. یہاں پر لوگ مرلوں کے مرلے، مربوں کے مربے رگڑ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ مال بنانے کے لیے نہ حق مال کھانا. اور یاد رکھیے یہ تو بڑے لیول پر لوگ کرتے ہیں نا. ہمارے ہاں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، غیر مسلم لوگوں کو تو چھوڑ دیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ وراثت کے اندر ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں؟ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کا حق مار جاتے ہیں. بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، قرآن بڑا پڑھتا ہے، لیکن بھائی کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی بڑا کرتا ہے، لیکن بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پیشانی کے اوپر جو ہے وہ محراب پڑ گیا ہے، سجدے کر کر کے پیشانی رگڑی گئی ہے، لیکن مال کے اندر اولاد کو کہتا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھ سے انگوٹھے لگوا لو، ایسا نہ ہو کہ تم سے بعد میں میری بیٹیاں پیسے مانگنے لگ جائیں. یاد رکھیے کلمہ پڑھنے والا بندہ ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، حج بھی اس نے کیے ہو، الحاج کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو گیا ہو. اے بابے سن لو دھیان نہ میری گل، مرتے وقت اگر اپنی اولاد کے درمیان نا انصافی کر کے گیا، اللہ کے دربار کے اندر وہ بندہ نجات نہیں پا سکتا. بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے لوگ. کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے جہیز دے دیا ہے، جہیز دے دیا. جب جہیز دے دیا، کس نے کہا جہیز دو؟ اگر جہیز دے بھی دیا ہے تو کس نے کہا وراثت ختم ہوئی ہے؟ تو ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں نے کہا تھا جہیز دے دیا وراثت ختم، جبکہ اللہ کہتا ہے بیٹے کا 2 اور بیٹی کا 1 حصہ. وراثت تقسیم کرو، قرآن کے اندر حکم آ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے مطابق تقسیم کرو. کہتے ہیں جی بیٹیاں کہتی ہیں ہم نے معاف کر دیا، بھائیوں کو کہتے ہیں بھائی ہم نے معاف کر دیا، بہناں لیندیاں ہی نہیں. کون کہتا ہے نہیں لیتی؟ تمہارے ہرس ہوس اور لالچ اتنا ہے. وہ کہتی ہیں اگر ہم نے پیسے لے لیے نا تو بھائی کہتا پھر ملنا جلنا ختم، تیرا میرا مرنا جینا ختم اگر تو نے حصہ مانگا تو. آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے نجات ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اندر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنازہ آگے رکھا ہوا ہے، صحابی کا جنازہ ہے، آپ اعلان کرتے، آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ اعلان کرتے، آپ پوچھتے کیا اس نے کسی کے ساتھ لین دین تو نہیں کیا ہوا، کسی کا قرض تو نہیں، کسی کا قرض تو نہیں دینا. اگر کسی کا قرض دینا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھاتے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، مسلمانوں نے اس کو سمجھے کچھ نہیں. قرض دینا ہوتا، اب کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی فراڈ کیا، دھوکہ کیا، مال بٹور لیا، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے رہے. جب جنازہ سامنے آیا پھر ہم سے لوگ کہتی ہیں مولوی صاحب یہ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہمارے ابا جان سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی زیادتی ہوگی تو معاف کر دیں. اب قبر کے اوپر آ گیا، اب اس نے قبر کے اندر جانا ہے، اب لوگوں سے معافی مانگ رہے ہو. اور خدا کا خوف کرو، جو لوگوں کا حق دینا وہ لوگوں کو واپس کرو. لوگ مال کھاتے ہیں، جیب کے اوپر کنٹرول نہیں، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، لاکھوں کا قرضہ لے لیا، بعد میں کہتے ہیں معاف کر دو ہم دے نہیں سکتے. کس نے کہا ہے تم لاکھوں کا قرضہ لو؟ کس نے کہا ہے؟ ایک مجبور بندہ ہے، ایک شوقیہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنا معاف کر دو. کیوں معاف کرتے؟ یہ اس کا حق ہے. جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں قرضہ ہے تو پھر کوئی نماز جنازہ نہیں، میں نہیں پڑھاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا معاملات کلیئر کرو. اور یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی چل گیا ہے، لوگ وہاں پر قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہم دیں گے، لیکن بعد میں کوئی بھی نہیں دیتا. ہم دیں گے، بعد میں کوئی نہیں دیتا. جو بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ بعد میں بھی قرضہ دے.
صحابی رسول نے ذمہ داری اٹھا لی ایک صحابی کی، بعد میں کچھ دیر گزری، آپ نے فرمایا تو نے ذمہ داری اٹھائی تھی فلاں فلاں صحابی کی قرض، کیا تو نے وہ قرضہ دے دیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میں نے دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کا قرضہ نہ دیتا جو تو نے ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کی قبر اس وقت تک بھاری اور وزنی رہنی تھی، گرم رہنی تھی۔ ذمہ داری اٹھانے سے میت بری نہیں ہوتی جب تک اس کا قرضہ دے نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بندہ قبر کے اندر بھی سکون نہیں پا سکتا جو بندہ کسی کے ساتھ لین دین صحیح کلیئر کر کے نہیں جاتا۔ کہتے جی دنیا خیر صلاح، اور لوگ تنگ آ کر کہتے ہیں تو ساڈے اتنے نہیں نہ دینے، اسی اگے لواں گے جا کے۔ کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ لفظ بندہ کب بولتا ہے؟ جب وہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے نظام سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے دربار کے اندر تو نہیں ناانصافی ہونی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی آیت جو ہے وہ لین دین کے معاملات کے اوپر نازل کی ہے۔ سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کے آخری رکوع سے پہلی آیت ہے، 282 نمبر آیت۔ اسے آیت مداینت کہتے ہیں۔ لین دین کے اوپر جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی جو ہے وہ آیت نازل کی ہے کہ اپنے معاملات کو کلیئر کر لینا، اپنے معاملات کو کلیئر کر لینا۔ حرام مال نہیں کھانا، ناجائز نہیں کرنی کسی کے ساتھ، زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، نہ حق نہیں کھانا کسی کا مال۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، تمہارا مال اور تمہارا خون تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اتنی اہمیت۔ لوگ تو یتیموں کا مال نہیں چھوڑتے۔ بھائی کے بچے فوت ہو گئے، سگا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم، مال کو رگڑ گئے، حصہ نہ دیا ان کا۔ کتنی دیر کھا لے گا؟ کتنا کھا لے گا؟ 60 سال 70 سال 100 سال؟ اخیر ختم ہو جانا ہے۔ مال زیادتی تو نے کرنی ہے، حساب تو نے دینا ہے، موج تیری اولاد کرے گی۔ آج ہم جتنا مال لوگ کماتے ہیں، جتنا حرام کماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بینک بیلنس کس کے لیے لوگ بندے بناتے ہیں؟ آپ کسی سرکاری دفتر کے اندر چلے جائیں، وہاں پر مین کے اوپر لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور نیچے بیٹھ کر رشوت دی بھی جا رہی ہوتی ہے، لی بھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کون سا سرکاری کام ہے؟ ہاں تو بتا عہدے والا ہو وہ کروا لیتا ہے۔ کون سا سرکاری کام ہے جو آپ رشوت کے بغیر کروا لیتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا سارے کے سارے، معاشرہ مسلمانوں کا ہے، نبی کے ماننے والے ہیں، حرمت رسول پر جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن حرام کھانے سے باز نہیں آتے۔ اللہ کی قسم میں بہت سارے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو سود کھاتے ہوئے مر گئے، حرام کھاتے ہوئے مر گئے، ان کی نسلوں کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قبروں کا نشان نہیں پتا ان کی اولادوں کو۔ گل سڑ گئے، زمین کھا گئی، مٹی کھا گئی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ابھی دنیا کے اندر معاملہ کلیئر کر رہے ہیں، بھئی میرا تیرا لین دین ہے، یہ میرا کاروباری معاملات میں لین دین ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادتی یا نہ حق نہیں کرنا، یتیموں کا مال کھانا۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ یہ جہنم ہے۔ یتیموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کا باپ فوت ہو گیا، جن کی ماں فوت ہو گئی، وہ نابالغ، ان کو پتہ ہی نہیں، بعض دفعہ ان کا مال زیادہ ہوتا ہے، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر 4 دن کسی جگہ کو مالک نہ رہے تو لوگ 4 دیواری کر کے کہتے ہیں یہ میری ہے، اے میری ہے۔ آپ اپنے علاقے کے اندر چلے جائیں، یہ 1-2 گلیاں آگے گزرے، حافظ اسلم صاحب کی مسجد کے پاس ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، ہر ہفتے وہاں پر کوئی اینٹیں گرا دیتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے، ہیں سارے کے سارے مسلمان، نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں پتا مالک کون ہے، ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہیں سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے، سارے کے سارے اس کے رسول کو ماننے والے، مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز کھا جانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے مال سستا لے لینا، یہ بھی زیادتی کی ایک قسم ہے۔
جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے. اگلا بندہ مجبور دیکھے، جب دیکھے کہ یہ حد سے زیادہ مجبور ہو گیا، یا اس کو قرضہ دے دینا یا اس کا مال سستے داموں میں لے لینا. یہ زیادتی ہے. جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. اور ہمارے معاشرے کا ایک ظلم یہ ہے، کون کون سی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، معاشرے کے اندر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. پیسے آنے چاہیے چاہے کسی طرف سے بھی آ جائے. ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ شادی کرتے ہوئے سسرال والوں کو نہیں چھوڑتے. کیوں جی؟ جو سسرال والوں سے مال لیا جاتا ہے ان کی بیٹی کو تنگ کر کے مجبور کر کے وہ حلال ہے. کسی کی بیٹی کو پریشان کر کے تنگ کر کے جو مال ان سے لیا جاتا ہے، جا اپنے پیو کو پیسے لے کے آ، میں کاروبار کرنا ہے، جا اپنے باپ سے پیسے لے کر آ، میں نے جو ہے وہ فریج لینی ہے، میں نے اے سی لینا ہے. مجبور کرنا کسی کی بیٹی کو، سسرال والوں کو. وہ بندہ جس نے ساری زندگی اپنے گھر کے اندر کوئی سہولت نہیں نہ دیکھی ہوتی، وہ کہتا چلو یار میں اپنی بیٹی کو یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا. پھر بھی شادی کے بعد کہتے ہیں لہذا کیے تو تیرے پیو نے دیتا کیے، جا فلانی چیز بھی لے کر آ. اللہ کی قسم بیٹیاں خودکشی کر لیتی ہیں. یہ انڈیا کا واقعہ پیچھے کتنے دن مشہور رہا، ویڈیو بھی آئی، نہر کے اوپر ایک لڑکی نے ویڈیو بنائی. اس نے کہا میرا بندہ، میرا آدمی، میرا خاوند روزانہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، میں اپنے باپ سے کتنا جا کر مانگوں. اس نے خودکشی کر لی. مجبور کر دینا والدین کو، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. اللہ کی قسم، یا اللہ جن کی بیٹیاں گھروں کے اندر، اللہ سب کے گھروں کو آباد کر دے. اللہ کی قسم والدین کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہوتی کہ ان کی بیٹی کو ان کا خامد جو ہے وہ تنگ کرتا ہو. اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پھر بھی بڑا ظالم معاشرہ ہے. کہتا ہے گاڑی لینی ہے اپنے باپ سے پیسے لے کر آ، میں نے گھر لینا تو اپنے باپ سے پیسے لے کر آ، تو نے اے سی لگوانا ہے تو باپ سے پیسے لے کر آ. اور تو انسان ہے، تو مرد ہے، تو کیسا مرد ہے؟ تیری غیرت کہاں پر چلی گئی؟ بیٹیوں کو مجبور کرنا ہمارے ہاں ایسا گندا رواج ہے، ایسی گندی رسم ہے کہ اولاد اپنی ہونی ہے جا کر سسرال چھوڑ آتے ہیں. خرچہ کون کرے گا؟ کیوں جی؟ بیٹی کے ہاں اولاد ہونی ہو تو کیا کرتے ہیں سسرال والے؟ تو اپنے گھر چلے جائے. خرچہ کتنے کرنا ہے؟ جتنی مرتبہ بیٹی اپنے گھر رہ کر آتی ہے، ہر مرتبہ سسرال والوں کا منہ بند کرتے ہیں. کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی سسرال والوں کو دے رہا ہے، کوئی سوہرے کو دے رہا ہے، ساس کو دے رہا ہے، نندوں کو دے رہے ہیں. اور جب کبھی تھوڑی بہت کمی پیشی رہ جائے پھر جو اس بیٹی کو سننا پڑتا ہے یہ حرام نہیں، یہ کیسے حلال ہو گیا مال. اور کسی کو مجبور کر کے وہ بیچارہ اپنے لیے کپڑے نہیں خریدتا ہوگا، وہ کہتا ہے بیٹی تو لے جا. وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجتا ہے، پھر بھی اسے مجبور کر دینا. مال کھانا ہمارے ہاں فوتگی سسرال میں ہوتی ہے، فوتگی بیٹی کے سسرال میں ہوتی ہے. روٹی لینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی روٹی کون دیتا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے، اپنے اپنے ایمان سے پوچھیے. فوتگی میرے گھر میں ہو، کھانا فوتگی کا کون دے؟ میرے سسرال والے. میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ میں زمین کے نیچے کیوں نہیں چلا گیا اس سے پہلے کہ میرا باپ فوت ہو، میری ماں فوت ہو، اور میں سسرال والوں سے کہوں کہ کھانا تم دو؟ میں نماز بھی پڑھوں، میں روزے بھی رکھوں، میں دین کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن آ رہے. اور جس کی 5 بیٹیاں ہیں اس کے سسرال میں کبھی کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کسی کا کوئی فوت ہو گیا، 4-5 دیکھیں تو عام ہیں. کدھر سے لے کر آئے پیسے؟ کدھر سے لے کر آئے وہ بندہ پیسے؟ اس نے بیٹی کو پیدا کیا، کون سا اس سے گناہ کا کام ہو گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے ہیں. یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہمارے معاشرے کے اندر. اور یاد رکھیے یہ صرف میں نہیں، آپ اور میں سب نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے. میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی، اگلے چند دنوں کے اندر اپنے جماعت کے کسی بندے کے گھر کے اندر فوتگی ہوگی. اہل حدیث کہنے سے بندہ اہل حدیث نہیں بنتا کہ ہم بڑے حدیث والے ہیں. اور ایسا ہوا اتفاق سے کہ میرے دوست کی بہن جو ان کے گھر کے اندر ہے، ان کی شادی اس کے گھر کے اندر. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جمعہ بڑا پڑھایا میں نے، کوئی خطبہ دیا، اس کے اندر نصیحت کی ہے تو شاید ان لوگوں نے کوئی سمجھ گیا ہو. اور ویسے بھی ساؤنڈ ہے، اچھی پارٹی ہے، ٹھیک ٹھاک گھرانے کے اندر رہتے ہیں، کاروبار اچھا ہے، پیسے اچھے کماتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں. میں نے اس سے پوچھا یار روٹی شوٹی تو بچ گئی ہو کہ نہیں؟ اپنی انداز میں روٹی کنے دیتی؟ مطلب بھائی روٹی تو پہ گئی. 40,000 روپے کی میں نے روٹی پکائی ہے، کھانا پکایا ہے. میں حیران ہو گیا کہ ہمارے جمعے، خطبے، قرآن و سنت ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو.
کھاتے پیتے گھرانوں کے اندر، فوتگی میرے گھر کے اندر ہو، کھانا سسرال والے دیں. یار خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. کیا تمہاری آگے بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اللہ تمہیں بھی بیٹیاں دے، اللہ کی قسم تمہیں اللہ ایسا وقت دکھائے، تمہیں سمجھ آ جائے کہ کس طرح کسی کی بیٹی کو تنگ کیا جاتا ہے. میرا باپ ہو تو میں اپنے باپ کی ساری زندگی کمائی کھاتا رہا، میرا باپ میری پرورش کرتا رہا. جب اس کی فوتگی پہ کھانا پکانے کی باری آئے تو پھر میں کہوں میرے سوہرے دیں گے. پہلی بات تو یہ رسم ہی غلط ہے. ہر بندہ اپنے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے، سہولت موجود ہے، باہر سے کھا سکتا ہے، لیکن مجبور کیا جاتا ہے. ہر بندہ جنازگاہ سے گھر والوں کی طرف رخ کر لیتا ہے. ہاں ماننا کوئی مسافر آدمی کو دور سے آ گیا، کوئی بچے ہیں، گھر والوں کو ہوش نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کھانا تھوڑا بہت پکا دیا جائے، ایسی رسم ہے. کوئی بندہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب تو مٹن پکتا ہے، مٹن. قبر کے اوپر خدا کیسے یاد آئے؟ کیسے لوگ جنازہ پڑھ کے قبرستان جائیں، پیچھے بریانی، گرم گرم بریانی ہوتی ہے، گرم گرم مٹن، گوشت، نان تیار ہوتی ہے، روٹی، اور پھر جس کو روٹی نہیں ملتی وہ شکایت بھی کرتا ہے تو ولیمے دے آئے، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے پوچھا نہیں انہوں نے. اور خدا کا خوف کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جن الفاظ کو ذکر کیا، سب سے پہلے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارا مال جو ناجائز طریقے سے تم آپس میں کھاتے ہو تمہارے اوپر حرام ہے، یہ مال حرام ہے. اور حرام کھانے سے عبادت نہیں ہوتی. آپ پڑھ لیں نمازیں، ان رسم و رواجوں کو چھوڑ دے ظلم کرنا. ہاں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ، یہ عزیز و اقارب جس کو اللہ نے مال دیا وہ کہتا ہے چلو یار میں کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ تعاون، آپ کے گھر میں فوت کی ہو گئی ہے، ہر گھر میں ہم نے بھی فوت ہونا ہے، لیکن رسم بنا لینا، مال کھانے کا ایک انداز بنا لینا. جتنی 5-7 کڑیاں ہو کی کرے چاہے روٹی کوڑم دیں گے. آپ کو پتہ ہے 3-4 دن 5 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں دریوں کے اوپر. کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ دن کے ٹائم روٹی اور دے گا، ناشتہ کوئی اور پکائے گا، رات میں روٹی کوئی اور دے گا، اور لوگ کھا رہے ہیں. کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ساتھ والے گھر والے، یہ ادھر والے گھر والے. اور کھانے والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ ہم فوتگی والے گھر کا کھانا کھا رہے ہیں. اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو، مسکینوں کا مال کھا رہے ہو، تو خدا کا خوف کرو. ہر گھر کا یہی رونا، ہر گھر کا یہی رونا. کوئی بندہ رسم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ساری عمر بیچارے دیتے ہی رہتے ہیں، ساری عمر. کبھی یہ معاملہ آ گیا، کبھی عید آ گئی، کبھی رمضان آ گیا، کبھی کو فوتگی آ گئی، کبھی کو اولاد پیدا ہو گئی، کبھی کو خوشی کا موقع آ گیا، کبھی کو غمی کا موقع آ گیا. وہ بیچارے کہتے ہیں یار میں بیٹی پیدا کر لی، میرے کو گناہ ہو گیا. شرم اس بات کے اوپر آنی چاہیے تھی کہ بندے نے اپنے جگر کا ٹکڑا بیٹی کو پالا پڑھایا، اس کو ادب سکھایا، اپنے جگر کا ٹکڑا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں والدین اپنی بیٹی کی طرف گندی نظر جو اٹھتی ہے نا وہ بھی آنکھیں نکال لیتے ہیں. ایک اللہ کے نام کے اوپر لوگ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ نکاح نہیں کرتے، اللہ کے نام پر رخصت کر دیا. اور جس بیٹی کو اللہ کے نام پر رخصت کیا اس کے ساتھ اتنا ظلم، اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا، مرنا نہیں، موت نہیں یاد، اور سمجھتے ہیں یہ طریقہ حلال ہے. والدین اپنی خوشی نہ دے دیں. یہ جملہ اتنا زہر جملہ ہے نا، میرا دل کرتا ہے جوتے مارے بندہ ایسے بندے. والدین خوشی سے نہیں دیتے. والدین کو مجھ پتا ہے ہماری بیٹی کا جینا حرام کر دینا ان لوگوں نے. اگر ہم نے ان کا منہ نہ بھرا، ان کے منہ میں مٹی نہ ڈالی، ان کے منہ کے اندر حرام نہ ڈالا، تب تک ان لوگوں کو سکون نہیں آئے گا. یہ بیٹی کو بھی جینے نہیں دیں گے. وقت تھوڑا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ حلال کے اندر ہی برکت پیدا فرما. اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ حلال مال میرے لیے کافی کر دے، حرام مال سے مجھ کو بچا لے، مجھے غنی کر دے حرام کے علاوہ ہی، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں حرام مال کی طرف جاؤں. کیوں جی ہم میں سے انشاءاللہ ہر کوئی بندہ عہد کرتا ہے نا ان رسم و رواج سے انشاءاللہ ہم جان چھڑائیں گے. فوتگی دی روٹی کوئی بندہ اپنے سہریاں کو نہیں لے گا. آج کو وعدہ کرو میرے میں انشاءاللہ. باہر والے بھی کر دیو وعدہ، آہستہ آہستہ ہو گئے. کوئی بندہ اپنے سہریاں کو روٹی نہیں لے گا. میرے گھر چ میرا بھرا فوت ہوئے، میری بہن فوت ہوئے، میری ماں فوت ہوئے، میرا پیو فوت ہوئے، میں آپ کیوں نہ فوت ہو جاؤں؟ ان کا کیا قصور ہے؟
سسرال والوں کا قصور کیا ہے؟ ایک بات اس بات کی سمجھ نہیں آج تک آئی، دیکھا دیکھی نہ پکاؤ، نہ اتنا جو ہے وہ لمبا چوڑا کنبا قبیلہ اکٹھا کرو، بلکہ کنبے قبیلے والوں کو شرم آنی چاہیے وہاں پر بیٹھ کر جو کھاتے ہیں۔ ہر بندہ ہوٹل موجود ہے، 50 روپے 100 روپے کا کھانا باہر سے کھا سکتا ہے، ہاں بیوی بچی ہیں وہ عزیز و اقارب میں تھوڑا بہت عزیز و اقارب جو قریبی کو رشتہ دار ہے وہ کھانا پکا لیں۔ اللہ کے نبی نے آل جعفر کے لیے تعزیت کرنے کے ان کے گھر فوتگی ہوگی، حضرت جعفر فوت ہوئے، فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا پکاؤ، یہ لوگ مشغول ہیں، یعنی کہ ایک بندہ ان کے گھر فوتگی ہوگی ہے، پریشان ہے، ان کے لیے کھانا پکاؤ، بجائے اس کے کہ ارد گرد کے لوگ ہمسائے وہاں پر کھانا پکا کے ان کے گھر کے اندر لے کر جائیں، ہمسائے وہاں پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں بریانی تو نہیں نہ کدی کھادی، اسی کدی بریانی تو نہیں نہ کھادی، نہ کدی چھوٹا گوشت بھی کدی نہیں ویکھیا ہونا، نہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خود بخود شرم آنی چاہیے، جب یہ رسمیں ہم کوشش کریں گے نا پھر ہی ختم ہوگی، ورنہ اس کی لپیٹ کے اندر آج ہم ہیں نا، کل ہماری اولادیں آ جائیں گی، پھر جب ہماری بیٹیاں جوان ہوگی نا، میں دیکھوں پھر آپ دیکھیں گے ایک 20,000 کمانے والا بندہ وہ کس طرح 40,000 50,000 کی اپنے بیٹی کے سسرال میں کھانا پکائے گا۔ وہ بندہ قرضہ ہی اٹھائے گا، وہ بندہ روتا ہے کہ میں کس طرح کروں، کیسے کروں۔ پھر لوگ برادری اکٹھی کر کے کہتے ہیں اب فلانا روٹی دے گا، سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے، نانکے ادھر آئیو، نانکے روٹی دیں گے، انہیں کڑی دے دیتی وہ شرم نہیں آئی، نانکے روٹی دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔